وزورا وقالوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کے موتی پرز آف قرآن میں ہمارا ٹاپک ہے عباد الرحمن، اللہ کے محبوب بندے اور ان کی چال اور کلام۔ سورۃ الفرقان آیت 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اور وہ جو ہیں رحمان کے بندے، خاص بندے، محبوب بندے، ہر معاملے میں محتاط ہوتے ہیں، خواہ ان کا معاملہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، ان کے اندر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے جو ان کی چال ڈھال اور گفتگو میں نمایاں نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں عباد الرحمن، اللہ کے محبوب بندوں کی چال اور کلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم سنتے ہیں قرآن کے موتی، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی چال اور کلام، قرآن کے موتی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی چال اور کلام، آیت نمبر 63 سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور وہ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ تو اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں، رحمان کے بندے، خاص بندے، محبوب بندے، ہر معاملے میں محتاط ہوتے ہیں، خواہ ان کا معاملہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، ان کے اندر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے جو ان کی چال ڈھال اور گفتگو میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مومن کا واسطہ جب کسی انسان سے پیش آتا ہے، خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور، تو وہ محتاط انداز سے وہ سارے حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان پر مقرر کیے ہیں، اور اس کے اندر مہربانی اور نرمی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ عام معاملات ہوں یا جذباتی معاملات ہوں، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں سمجھتا۔ ہر حال میں وہ مثبت رویے کو اپناتا ہے، پازیٹیو رویہ رہتا ہے، کسی کے لیے نیگیٹو نہیں ہوتا، منفی رویے نہیں رکھتا۔ اللہ نے جس طرح عبادت کے طریقے سکھائے ہیں، اسی طرح دوسرے انسانوں سے معاملہ کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں، جن پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کو پا سکتا ہے، انسانوں سے بھی خوشگوار تعلقات اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن سکتا ہے۔ تو آج ہم سورۃ الفرقان کی آیت 63 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان رحمان کے بندے عباد الرحمان کی دو خصوصیات کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ وہ عباد الرحمانی، رحمان کے بندے، رحمان سے اضافت ان کی تکریم اور شرف کے لیے ہے، ان کی عزت کے لیے ہے۔ عباد الرحمن سب سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو کوئی ان صفات سے متصف ہوگا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے بندے، تو عباد کا لفظ عبد سے ہے، اب سے ہے، اور جو ہے عبد عبادت سے، اور عبادت جو ہے عبودیت سے ہے۔ تو عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، عام عبودیت، خاص عبودیت۔ عام عبودیت عام بندے، اور خاص عبودیت خاص بندے، ٹھیک ہے۔ تو عام عبودیت کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کی بنا پر اس کی عبودیت ہوتی ہے۔ یہ عبودیت، عام عبودیت جو ہے،
یہ مسلمان اور کافر، نیک اور بد تمام مخلوق میں مشترک ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی غلام، اس کی ربوبیت کی محتاج اور اس کے انتظام کے تحت ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، مریم 93۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آئے گا۔ خاص عبودیت دوسری، تو خاص عبودیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے انبیاء و مرسلین اور اس کے اولیاء کی عبودیت ہے، اور یہاں عبودیت کی یہی قسم مراد ہے، اس لیے اللہ نے اس کی اضافت پر اپنے اسم مبارک الرحمن کی طرف کی، جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سبب اس مقام پر پہنچے ہیں۔ عباد الرحمن، اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کی صفات سب سے کامل اور ان کی تعریف سب سے افضل ہے۔ تو یہ ہے عام عبودیت اور خاص عبودیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی آیت نمبر 63 سورۃ الفرقان کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو زمین پر سکینت اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ناسمجھ لوگ ان کو اذیت دیتے ہیں، جہالت سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ بہت بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں، ان سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ خود کو گناہ سے سلامت رکھتے ہیں، ان کی جہالت کے مقابلے میں جہالت نہیں برتتے، ان کی لینگویج بھی سلینگ نہیں ہوتی ہے، زبان کے سے الفاظ بھی اچھے نکالتے ہیں، تو جہالت کے مقابلے میں جہالت نہیں برتتے۔ یہاں رحمان کے بندوں کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ایک تو کسی کام کے لیے چلنا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ زندگی کی راہوں پر چلنا، کہ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے اور ٹھہراؤ سے معاملہ کرتے ہیں رحمان کے بندے۔ یعنی کہیں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا کیسے ہے، اور سوچ بچار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، حلم اور تواضع کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اور مخلوق کے سامنے نہایت پرسکون اور متواضع ہوتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، وقار، سکون، اور اللہ اور اس کے بندوں کے سامنے عاجزی اور انکساری سے رہتے ہیں، یہ ان کا وصف ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہونن کو دیکھتے ہیں۔ ہونن حین، اصل میں ہونن کا لفظ حین کا مصدر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے سکینت، وقار۔ وہ زمین پر عاجزی کرتے ہوئے تحمل کے ساتھ چلتے ہیں، اور میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، اور میانہ روی اور کام میں ٹھہراؤ اور اچھی سیرت اختیار کرنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔ اسے تفسیر القرطبی نے بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چلتے تو زمین سے اپنا قدم اٹھا کر چلتے تھے، یعنی پاؤں گھسٹ گھسٹ کر نہیں چلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھکتے چلتے تھے، گویا کہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی صفت بیان کی ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ سکون اور وقار سے چلنے والے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں یعنی سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، سورۃ الاسراء، سورۃ البنی اسرائیل میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نہ کبھی زمین کو پھاڑے گا، نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ جائے گا۔ پھر بیماروں کی طرح چلنا بھی مراد نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماروں کی طرح چلیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ مریضوں کی طرح تصنع اور ریاکاری کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مریل چال چل رہا ہے، تو پوچھا ما حالک انت مریض، کیا تمہارا کیا حال ہے، کیا تم مریض ہو؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا اور درہ مارا اور حکم دیا کہ قوت سے چلو۔ عمر رضی اللہ عنہ کا تو آپ کو پتہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا تو غصہ بہت تیز تھا، تو نہ ریاکار دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے، نہ ریاکاروں کی مانند چلنا، اور نہ ہی مساکین جیسی صورت بنا کر چلنا،
اکڑ، فخر اور تکبر کے بغیر نرمی، سکینت اور تواضع سے چلنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ پاؤں پٹک کر، شور مچا کر تکبر سے نہیں چلتے۔ تیز تیز چلنے کا نقصان۔ زہری کہتے ہیں کہ تیز چلنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد بہت زیادہ تیز چلنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تیز چلنا وقار میں خلل پیدا کرتا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے ہی میں بہتری ہے۔ زمین میں نافرمانی اور فساد پھیلانے کے لیے نہ چلنے والے قشیری کہتے ہیں کہ ان کا ایک قول ہے کہ وہ فساد پھیلانے کے لیے اور نافرمانی کرنے کے لیے نہیں چلتے، بلکہ وہ اللہ کی اطاعت میں اور مباح کاموں میں چلتے ہیں اور کسی حماقت میں پڑنے کے لیے نہیں چلتے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان الذین یمشون علی الارض ہونا کی تفسیر کے متعلق پوچھتا رہا تو مجھے کہیں سے اس کے بارے میں تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں پھیلاتے۔ تیز تیز چلنے کا نقصان بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد چال انسان کی شخصیت کی عکاس ہے۔ انسان کی چال ایسی چیز ہے جو اس کے ضمیر کی پوری عکاسی کرتی ہے۔ چال انسان کی شخصیت کی عکاسی، انسان کی چال ایسی چیز ہے جو اس کے ضمیر کی پوری عکاسی کر دیتی ہے۔ ایک شریف النفس انسان کی چال اور قسم کی ہوتی ہے، کسی ظالم و جابر کی اور قسم کی نہیں ہوتی، اور متکبر اور شیخی بعض لوگوں کی اور قسم کی چال ہوتی ہے۔ گویا ہر انسان کے چال ڈھال سے پہلی نظر میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کون سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک الحسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ مومنین عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سننے، دیکھنے اور اعضاء سے یہ جھکاؤ اور عاجزی جھلکتی ہے، یہاں تک کہ تم سمجھو گے کہ جیسے بیمار ہیں، لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دلوں میں جو خوف الہی ہوتا ہے وہ دوسروں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے مومنین عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، سننے، دیکھنے، ان کے ہر اعضاء میں جو ہے یہ عاجزی جھلکتی ہے۔ پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو عباد الرحمن کہتے ہیں تو یہ اس آیت میں دوسری صفت بیان کی گئی۔ دوسری صفت حلم والے۔ جب جاہل لوگ بری بات کہہ کر حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ ان کا مقابلہ اس طرح نہیں کرتے، بلکہ وہ درگزر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتے۔ پس رحمان کے بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، جن کی بردباری جہالت پر غالب تھی اور جاہل کی سختی ان کی بردباری میں ہی اضافہ کرتی ہے۔ جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو سے کرتے ہیں عباد الرحمن، یعنی جب ان کے ساتھ جاہل لوگ حماقت اور بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان کا مقابلہ ویسی ہی گفتگو کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ وہ اچھی بات کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا سورۃ القصص 55 میں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اسے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ قالو سلامہ، سلام سے مراد یہاں اعراض اور بحث چھوڑ دینا۔ اگر وہ کہتے ہیں قالو سلامہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سلام سے مراد یہاں یہ اعراض اور بحث چھوڑ دینا ہے، یعنی اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے موقع پر پرہیز اور گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔ سلام سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایسے موقع اور ایسی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قالو سلامہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیدھی بات کہی، یعنی قولاً سدیدہ، اچھی بات۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں انہوں نے اچھی بات کے ساتھ جواب دیا۔ حسن بصری قالو سلامن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بردبار لوگ ہیں جو کہ جہالت نہیں کرتے، اور اگر ان کے خلاف جہالت سے کام لیا جائے تو وہ بردباری کرتے ہیں۔
پھر یہاں رحمان کے بندوں کے حلم کی تعریف ہے، رحمان کے بندوں کے حلم کی تعریف، یہ ان کی یہ حلم برائی کے بدلے احسان، جاہل سے عفو درگزر اور ذہنی تسکین کی تعریف ہے جس نے انہیں اس بلند مقام پر فائز کر دیا۔ حلم اپنانا بلند اخلاق ہے، دوسرے لوگوں کی ایذا رسانی پر بردباری کرتے ہیں، ان کی جہالتوں سے اعراض برتتے ہیں، اور یہ بلند درجات اور اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور احمق لوگوں کے مرتبے پر نیچے اترنا کم عقل لوگوں کی ایک قسم ہے، یہ جو گالی گلوچ کریں، برے الفاظ استعمال کریں، بدتمیزی کریں، تو وہ ان کے مرتبے پر نہیں اترتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے مرتبے پر عباد الرحمن نہیں اترتے، ٹھیک ہے۔ تو صفات عباد الرحمن سورۃ الفرقان میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ عقل سے عاری ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا کرتے ہیں، احمقانہ باتیں کرتے ہیں، اور جو ہے جاہلانہ باتیں، احمقانہ باتیں، اور جو ہے اپنی زبان میں بھی جو ہے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ عقل سے عاری ہوتے ہیں۔ عالم اور جاہل کا فرق۔ عالم کہتا ہے میں نہیں جانتا، جاہل اپنے علم کے دعوے دار ہونے پر اڑا رہتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل 6 عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ معمولی باتوں پر غضبناک ہو جاتا ہے، غصہ کرے گا اور جو ہے پیر پٹکے گا، اور نمبر 2، بے فائدہ کلام کرتا ہے، نمبر 3، اور غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے، جس کا حق نہ ہو ان کو عطیہ دیتا ہے، وہاں پر تحفے دیتا ہے جہاں پہ دینا ضروری نہیں ہوتا، جن کا حق نہ ہو۔ نمبر 4، اور وہ دشمن اور دوست کی پہچان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، وہ راز افشا کر دیتا ہے، کوئی اس کو راز کی بات کہے تو اس کو فاش کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اور ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنی گہرائی کے ساتھ جو ہے انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے، کتنی گہری 6 باتیں بتائیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے اس میں سے، ہمارے لیے سبق ہے اس میں کہ ہمیں تو ان 6 باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ جاہلوں کے ساتھ رحمان کے بندوں کا اخلاق دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اس نے کہا کہ کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے؟ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے۔ اے ابراہیم، یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ جا۔ باپ نے بھی چھوڑ دیا کہ اللہ کی جو ہے انہوں نے بتوں کو پوجنے سے منع کیا تھا، تو مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ خلیل علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو رحمان کے بندے جاہلوں سے بات کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ انہوں نے گالی نہیں دی باپ کی جو ہے برے الفاظ پہ اور نکال دینے پہ گھر سے، انہوں نے گالی نہیں دی بلکہ صبر کیا اور ایسی بات کے ساتھ باپ کا سامنا نہیں کیا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ انہوں نے کہا سلام علیک، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ درگزر کر دینا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا گیا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو ایز اے نبی، تو جو ہے پورا جو ہے مکہ جو ہے قریش کے لوگ، عرب جو ہے بالکل جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ظلمت کے گھٹاتوں اندھیروں میں جو ہے ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا گیا کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔
رحمان کے بندے بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی نہیں کرتے، جاہلوں سے اعراض کرنا۔ سورۃ الاعراف 199، خذ العفو وامر بالعرف وارد عن الجاہلین، درگزر اختیار کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کر۔ اعراف 99۔ جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں پہ پاؤں بھی پڑ جاتا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا جو آپ کے پہلو میں طواف کر رہا تھا۔ اس آدمی نے عمر سے کہا کہ تم گدھے ہو، تو انہوں نے کہا بلکہ میں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ دیکھیں آپ کیسی ہے کہ انہوں نے بالکل جاہل سے نہیں الجھے، بلکہ بتا دیا کہ میں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ پھر بدسلوکی کے مقابلے میں مسکرا کر جواب دیتے ہیں عباد الرحمن۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا، آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں وہ کھینچ رہا ہے آپ کو، اور جو ہے اتنی زور سے کھینچا کہ جس کی وجہ سے آپ کے موڈے پر نشان پڑ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، پیشنس دیکھیں کہ بالکل اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ جو ہے اس کو دیے جانے کا حکم دے دیا کہ اس کو دے دیا جائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ عاجزی اور زمین کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، اور لوگوں کی عاجزی کو بیان کرنے میں زمین کا تذکرہ کرنا دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو جو اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں پر تکبر کرے۔ اسی لیے عاجزی اور زمین کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس حقیر مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جو کہ پاؤں میں روندی جاتی ہے، اور مر کے بھی مٹی میں ہی جانا ہے۔ مٹی سے تخلیق اور مٹی میں ہی واپسی۔ سورۃ طٰہٰ 55۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار اور نکالیں گے۔ پھر جو ہے ہمیں کائے کا فخر، کائے کا غرور، مٹی سے اپنی تخلیق کیے جانے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تواضع کیا ہے؟ یہاں تواضع کی بات ہے، تواضع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تواضع میں انسان اپنی قدر کو کم کر لیتا ہے، اور جیسا کہ اہل علم اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے ذلت اور مرتبے کو گرانے کا اظہار کرنا۔ ایک قول یہ ہے کہ جو فضیلت میں انسان سے بڑھ کر ہو اس کی تعظیم کرنا۔ جب آپ فضیلت کی وجہ سے اپنے سے بڑے شخص کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے سے کم درجے شخص پر رحمت کرتے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہیں تو یہی تواضع ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے تواضع کا معنی ذلت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ذلت نہیں ہوتی بلکہ یہی بلندی ہے۔ تواضع بڑائی کے برعکس ہے، اور بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے مخلوق کے سامنے بازو جھکا دینا۔ راضی کہتے ہیں کہ تواضع سے مراد خدمت بجا لانے میں فرق کو ترک کر دینا، یعنی بڑے اور چھوٹے سب کی خدمت کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہے تو میں اس کی خدمت نہیں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں چھوٹوں کو سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں بھی پہل کرتے تھے، اور یہ ہے کہ چھوٹوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ حق کو قبول کرنا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تواضع کا مرتبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ حق کو ان لوگوں سے نہ سنیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، اور ان سے سننے کے بعد اسے قبول کر لیں۔ جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے حق بات ہم نہیں سنتے،
تو حق بات سب سے سن لینی چاہیے، چھوٹے سے بڑے سے ہر ایک سے حق بات سن لینی چاہیے۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں تو ان سے نہیں سنتے، اور ان سے سننے کے بعد اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو آپ اسی طرح اپنے دشمن سے حق کو قبول کریں جس طرح آپ اپنے دوست سے حق کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ تواضع یہ ہے، عاجزی یہ ہے کہ جب حق آ جائے تو آپ حق قبول کر لیں، اور جب کسی کا حق آپ کے ذمے ہو تو آپ اس حق کو ادا کریں، تو اس کی دشمنی آپ کے حق کو قبول کرنے کی مانے نہ ہو، اور اس کی دشمنی آپ کو اس کا حق ادا کرنے سے نہ روکے۔ اسے مدارج السالکین نے بیان کیا۔ فضیل بن عیاض سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو حق کے تابع ہو اور وہ حق کے مطیع ہو جائے، اور جو اس کو حق بات کہے وہ اس کو قبول کر لے۔ حسن بصری اور یونس اور ایوب وہ دونوں نکلے راستے میں کہیں، اور وہ تواضع کے بارے میں مذاکرہ کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں ان کی گفتگو بھی کیسی ہوتی تھی نا۔ حسن بصری، یونس اور ایوب رحم اللہ نکلے اور وہ تواضع کے بارے میں مذاکرہ کرنے لگے۔ تو حسن بصری رحم اللہ نے کہا، ان دونوں سے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ جس بھی مسلمان سے ملے تو آپ یہی سمجھیں کہ وہ آپ سے برتر ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں اور دوسرے کو برتر سمجھیں۔ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے نہ خود کو بلند کرتا ہے عباد الرحمن، نہ دوسرے کو بلند سمجھتا ہے۔ تین چیزیں تواضع کے خلاف، تین چیزوں میں تواضع کا خلاصہ ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر ابھی کہتے ہیں کہ تواضع کا خلاصہ تین چیزوں میں ہے۔ نمبر ایک یہ کہ آپ مجلس میں اعلیٰ مقام کی بجائے کم مقام پر راضی ہو جائیں۔ یہ توقع نہیں ہونا چاہیے کہ اب مجھے کوئی کرسی پہ بٹھائے گا، مجھے کوئی اگلی سیٹ پہ بٹھائے گا، میں تو بڑا اسکالر ہوں، میں تو بڑی اسپیکر ہوں، میں تو بہت کوالیفائڈ ہوں۔ تو یہ ہے کہ ایسی توقع نہیں ہونا چاہیے، مجلس میں اعلیٰ مقام کی بجائے کم مقام پر راضی ہو جانا چاہیے۔ نمبر دو، اور جو آپ کو ملے آپ اسے پہلے سلام کہیں۔ پہلے سلام کرنے کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ثواب بھی بہت ہے، اور یہ کہ آپ نیکی کی وجہ سے، نمبر تین، اور یہ کہ آپ نیکی کی وجہ سے تعریف اور شہرت اور ریاکاری کو ناپسند کریں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ نیکی کرتے ہیں تو وہ خود ہی لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور اگر تعریف نہیں کیا جائے تو نیکی کے وہ کام بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَشُكُورًا، ہم تو تم سے نہ جو ہے کوئی جزا اجر چاہتے ہیں، نہ تمہارا شکریہ چاہتے ہیں۔ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے ہمارا رویہ۔ تواضع کا معنی خود کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ ابن قیوم رحم اللہ کہتے ہیں کہ عاجزی، تواضع اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کے درمیان سے نکلتی ہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے دل کو ٹوٹنے اور عاجز ہونے کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے پہلو کو جھکانے کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ ان بندوں کا ہی حق ہے اور میرا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ ذلت گھٹیاپن ہے، اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات میں لگا دینا، اور اس کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جس سے اس کا مرتبہ گر جائے اور اس کو خواہشات میں ذلیل کرتا ہے، اور اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے اور ذلت کو ناپسند کرتا ہے۔ عاجزی و تواضع کی اہمیت و فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آل عمران 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آل عمران 159۔ پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ آپ لیڈرشپ کوالٹی دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بہت نرم مزاج ہیں، آپ تندخو نہیں ہیں، سنگ دل نہیں ہیں، ورنہ کیا ہوتا کہ آپ کی طرف گرد و پیش سے لوگ چھٹ جاتے۔ تو آپ سسم تو ہمارا رول ماڈل ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے تندخو نہیں ہونا چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، سب سے نرم مزاج۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کو ڈر لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ان سے نہیں ڈر رہی ہوں، میں ان کے شر سے ڈر رہی ہوں۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو ہے کہ نرم مزاج ہوں، ایسے ہو کہ ہر کوئی ہم سے بات کر سکے. والدین کے لیے تواضع اختیار کرنے کا حکم. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء 24. اس کے 2 نام ہیں نا. اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان سے تواضع سے پیش آئیں، ٹھیک ہے، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. تو اب ہم جو ہے دعا دیکھ لیتے ہیں. رب ارحمہما، وقفز یہ ہے نا آ گئی، وقفز لہما جناح الذل من الرحمت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. آمین یا رب العالمین. انبیاء کی صفت. یا سورۃ المریم 12-14. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اے یحییٰ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے رہے ہیں، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے. اگر انتقال بھی ہو گیا ہے والدین کا تو ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کرتے رہیے، ان کے لیے دعا کریے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعا سکھا دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. 32 مریم. اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع، انکساری، عاجزی دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے. ابو ذر غفاری، ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری. اللہ کا اپنے نبیوں میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے ان سے بکریاں چروانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پر چڑھایا کرتا تھا. ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے، کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. مجھے بھیجا گیا اور میں بھی مقام اجیاد میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اور مقام اجیاد تو آپ کا دکھا ہوا ہے، جو بھی حج عمرے پہ گئے ہیں باب عبدالعزیز کے پاس ہی ہے نا. تو تمام لوگوں کے لیے اللہ کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے میری طرف وہی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. کامل اور ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المومنین. یہ کامل ایمان والوں کی صفت ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی اور دوست کے لیے تواضع اختیار کرنے والا ہوتا ہے. مومن کی عاجزی کی مثال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو وہ مطیع ہو کر چلا آتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ آگے ہانکا جاتا ہے، اور اگر تم اس کو چٹان پر بھی بٹھا دو تو وہ بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایمان کی چوٹی. آز بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انکساری اسے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو. جھک جانا، تواضع، انکساری کرنا اسے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اور دنیا کا تھوڑا ساز و سامان اسے زیادہ سے محبوب نہ ہو جائے. اور جن لوگوں سے محبت اور نفرت کرتا ہے وہ ان سے حق کے مطابق ہی محبت اور نفرت کرے، یعنی جتنا حق ہو اتنی ہی محبت اور اتنی ہی نفرت کرے. ایمان کی یہ چوٹی ہے. اور لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرے جس طرح وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے.
تو یہ ہمیں معیار دیا گیا کہ ہم ایمان کی پیک پر، پنیکل پر، چوٹی پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے برتن، اللہ کے محبوب جو ہوتے ہیں، محبوب برتن بندے، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ افضل انسان جو بلند مرتبے ہوتے ہوئے بھی عاجزی اور انکساری کرے اور باوجود قدرت کے ذوق اختیار کرے اور اپنی قوم کے خلاف مدد کرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ ہوتا ہے بعض لوگ جو ہے قوم غلطی بھی ہو تو یہ افضل انسان ہوتے ہیں، قوم غلطی پر بھی ہو تو کیا کرتے ہیں کہ قوم کی مدد کرتے ہیں، تو قوم کے خلاف مدد کرنا چھوڑ دیں، یعنی حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تواضع صاحب علم اور صاحب فضل لوگوں کا اخلاق، اور تواضع انکساری ایک بلند اخلاق ہے، یہ اہل علم اور اہل فضل اور جام اور منصب والے لوگوں کو مزین کرتا ہے اور ان کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے، اور انہیں جو مقام ملا ہے اس رونق کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک قابل قدر بندہ سلف صالحین کی تواضع آمش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ابراہیم سے نقی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اور علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگردوں میں سے سب سے بڑے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس مجلس تدریس پر بیٹھیں، یعنی جہاں آپ کے استاد عبداللہ بن مسعود بیٹھا کرتے تھے، تو علقمہ سے کہا گیا، کیونکہ وہ بھی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رہے ہیں تو بہت علم حاصل کیا تھا، تو ان سے کہا گیا علقمہ سے کہ آپ اس مجلس کی تدریس پر بیٹھیں اور لوگوں کو سنت سکھائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میری ایڑیوں کو روندا جائے، یعنی لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور میں سردار بن کر آگے آگے چلوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود تو رضی اللہ عنہ تو استاد تھے، یعنی کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم اور یعنی حاصل کیا تھا، تو ان کے بہت سے شاگرد تھے، تو ان میں سے علقمہ جو تھے وہ بھی بہت زیادہ ان سے علم حاصل کیا تھا، تو ان کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ پڑھائیں، تو وہ پڑھاتے تو تھے، لیکن یہ جب زیادہ لوگ ہو جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میری ایڑیوں کو روندا جائے، اور جو ہے میری ایڑیوں چاہتے ہو کہ میری ایڑیوں کو روندا جائے، یعنی لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے اور میں سردار بن کر آگے چلوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی وہ یعنی کہ اب یہ تو سارا عبداللہ بن مسعود ان کے استاد کا جو مقام تھا نا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ علم والوں کے سامنے تواضع جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر آئے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کبار علماء میں شامل ہوتے تھے، زید بن ثابت، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی سواری کی رکاب کو تھام لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ عالم کو مرحبا کہہ رہے تھے اور ان کو عزت و احترام اور محبت سے نیچے اتار رہے تھے، تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس عالم کو دیکھو تواضع کر رہا ہے۔ پھر کہا اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، ایسا نہ کرے، یعنی زید بن ثابت جو عالم تھے، ابن عباس کھڑے ہوئے تو انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالم کی طرف جائیں، ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کا استقبال کریں، اور ان کو سواری سے نیچے اتاریں اور ان کی مدد کریں اور ان کا سامان اتاریں۔ اول تو تھوڑا سا پوز دے کہ آج کل کون عالم کی ایسی عزت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ادھر سنا ادھر نکل گئے، بلکہ ان پہ کنٹروورسی شروع ہو جائیں گی، وہ یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس عالم سے پڑھا، انہوں نے یہ کہا، اور ان کی جا رہی، جبکہ یہ حکم بھی وہ کہہ بھی رہے ہیں، ابن عباس نا نبی کے چچا کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے، لیکن زید بن ثابت جو ہے نہیں اس کو پسند فرماتے۔ یعنی کتنے وہ لوگ عاجزی، کتنی انکساری، کتنی تواضع تھی جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نکالا تو زید رضی اللہ عنہ نے انہیں بوسہ دیا اور کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کریں، کیونکہ وہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ تو اہل بیت میں سے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھائی تھے۔ لباس میں تواضع،
رجا بن ہوا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کی قیمت لگائی گئی تو ان کے کپڑوں کی قیمت 12 درہم نکلی۔ ان کے کپڑوں میں ایک لمبا چوغا اور پگڑی اور قمیض اور شلوار اور اوپر لینے والی چادر اور 2 موزے اور ٹوپی تھی، بس جتنی ضرورت ہوتی اتنی تھی، نہ کوئی ڈیزائنر ویئر تھا نہ کوئی تھا، یعنی اتنا انکساری اور اتنا عاجزی اور اتنا سادہ لباس۔ تواضع کے فائدے۔ تواضع اختیار کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں ہی اضافہ فرماتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندیاں ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دینا ہے، کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو ہے نا کہ فاعفو واصفحوا، ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دو۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے۔ 99 نام ہم اللہ کے صبح پڑھتے ہیں اور ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں اذکار میں، تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ بھی صفت ہے نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، ورنہ وہ لاوا پختہ ہی رہتا ہے دل میں، اور شیطان تو ہمارا دشمن ہے کہ وہ دل کو ہمارے بزی رکھ دے اس کے خلاف اس کے خلاف، اور یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ سجدے کریں گے، فرائض 5 فرض نمازوں کے علاوہ یہ نوافل بھی پڑھیں گے، اشراق بھی، شاش بھی اور تہجد بھی، اور بہت سارے ذکر اذکار کریں گے، تو ان کے تو مرتبے بلند ہو جائیں گے۔ میں تو سجدے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نکالا گیا، مردود ہو گیا، تو وہ تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہی ہے۔ تو تواضع اختیار کرنے میں عزت بڑھتی ہے، اور معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنے میں سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اور اگلا بھی جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اتنے میں نے قصور کیے، اتنا ان کے ساتھ برا کیا، اس نے مجھے معاف کر دیا، تو شاید وہ بھی ہدایت پا لیتے ہیں لوگ ہدایت، یعنی اچھے اخلاق سے خوش ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے، راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں، راوی نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر دکھایا کہ جو میری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا جھکے گا تو میں اس کو آسمان کی طرف، انہوں نے ہاتھ بلند کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اٹھا لیں گے۔ عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری، سورۃ الحج 34 یا پڑھ چکے ہیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، سو تمہارا رب، تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورۃ الحج 34 میں المخبتین آپ نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو المخبتین کون ہوتے ہیں؟ عاجزی کرنے والے، سورۃ الحج 34۔ آگ پر حرام شخص۔ آگ کس شخص پہ حرام ہوتی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے، نرم ہے اور آسان ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اگر ہم آسانیاں پیدا کریں گے تو جہنم کی آگ سے بھی بچے رہیں گے، یعنی جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے پر حرام ہے۔ اگر دنیا میں ہم کسی کی آسانی پیدا کریں گے، ایک مشکل آسان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حشر کے روز ہماری بہت ساری مشکلات آسان کر دیں گے، اور جہنم کی آگ سے بھی ہمیں دور کر دیں گے، اور نرم اخلاق والے۔ تو آپ جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ سسم کا اخلاق، تو وہ فرماتی تھی کہ تو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، انکا لعلی خلق عظیم، کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق بلند درجے پہ۔ جنت میں لے جانے والی صفت، تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اب تواضع کے اور مزید فائدے، دیگر فائدے دیکھ لیتے ہیں کہ تواضع، انکساری، عاجزی کرنے کے کیا فائدے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھنے کے کیا فائدے ہیں۔ تواضع کے دیگر فائدے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قدر و منزلت بلند ہوتی ہے، حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، حقیقی عزت ملتی ہے، اللہ کے ہاں بلند مقام اور بندوں کی محبت ملتی ہے، دین و دنیا کی مصلحت ملتی ہے۔ یہ تواضع کے فائدے ہیں بہت سارے۔ اور عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں جب ظاہر جھک جاتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، دل میں لاوا نہیں پالتے، حسد، جلن، کینہ، بغض سب ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور تواضع اور انکساری نہ ہونے کی مذمت ابلیس کی صفت ہے، کیونکہ اس نے ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، وہ اس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور
تکبر کیا، سجدہ نہ کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ نے اس کو مردود ٹھہرا دیا، رجیم ہو گیا۔ تو یہ ابلیس کی صفت ہے، خود کو بڑا سمجھنے کی اس لیے مذمت کی گئی ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ تھے۔ زیادہ باتوں میں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا نکل جاتا ہے، کسی کو برا لگ جاتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، سلینڈر ہو جاتا ہے، بلا سوچے سمجھے بھی بات کر لیتے تو اتنے برے پھنس جاتے ہیں، میں یہ کر دوں گی، میں وہ وعدے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہم کر نہیں پاتے ہیں، بلا احتیاط بولتے ہیں، تو پھر اس کے اور پھر جو ہے تکبر کرنے والا، رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تواضع کے فائدے تھے۔ اب ہلاک کرنے والی صفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 بخل یعنی کنجوسی، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 خواہش نفس، جس کے پیچھے چلا جائے، جو دل میں آیا وہ کر لے، جو خواہش ہوئی وہ کر لیا، دیکھا نہیں کہ حرام ہے حلال ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں سوچا اس کا حکم ہے کہ نہیں، تو نمبر 2 خواہش نفس، جس کے پیچھے چلا جائے، ہوائے نفس۔ نمبر 3 اور بڑائی خور ہونا، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو حقیر سمجھنے کی مذمت ہے۔ متکبر فقیر اللہ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیونکہ ضرورت بھی ہو، وہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ضرورت بھی ہو، ضرورت کے باوجود بھی وہ اکڑ دکھائے، تو اہل جہنم کی نمایاں علامات، ذرا برابر بھی خود کو بڑا سمجھنا جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ خود کو بڑا سمجھنے والے قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو لوگوں کی صورت میں چھوٹی چوٹیوں کی طرح جمع کیا جائے گا، ذلت و حقارت ان پر ہر طرف سے چھا رہی ہوگی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے بولس نامی قید خانے میں داخل ہو جائیں گے، وہاں ان پر آگوں کی آگ چڑھائے گی اور ان کو طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ خود کو بڑا سمجھنے والوں کا قیامت کے دن یہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مومن بندوں کے ہر رویے میں عاجزی ہوتی ہے، گفتگو میں عاجزی دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نام سے بھی اللہ کے نافرمان سے بھی نرم بات کرتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان سے بھی نرم بات، یہ نہیں کہتے وہ کافر وہ منافق، اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو نہیں کہا وہ منافق وہ کافر، تو اللہ کے نافرمان بندوں سے بھی نرم بات کرنا۔ یہاں ذرا سا بھی ہم تعلیم القرآن کر لیتے ہیں، لوگ سب اللہ من رحمہ اللہ سب کی بات نہیں کرتی ہوں، تھوڑا سا دین کا شعور آ جاتا ہے تو اگلے کو نافرمان سمجھ کے تو ان سے نرم بات نہیں کریں گے، ان سے عجیب رویہ رکھتے ہیں، تو کیسے دین میں آئیں گے۔ گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تیز نہیں بولنا چاہیے، تیزی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے سے نیچے والوں کو تو لوگ دعوتوں میں نہیں بلاتے ہیں، ان کو تو ملنا نہیں پسند کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں ہم چال میں عاجزی، ٹھیک ہے، اکڑ کر چلنے کی ممانعت ہے، بہت اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، معتدل بیلنس چال ہونی چاہیے، مضبوط قدموں سے چلنا چاہیے، نماز کے لیے بھی سکینت سے آنے کا حکم ہے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، سکینت اختیار کر کے نماز کے لیے بھی آنا چاہیے۔ پھر اٹھنے بیٹھنے میں بھی عاجزی، انکساری تواضع ہونا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے میں عاجزی، معمولی جگہ پر بیٹھنے کو برا نہ سمجھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، میں دروازے کے پاس نہیں بیٹھوں گی، ادھر تو ٹوائلٹ کو راستہ جاتا ہے، لوگ چپل یہاں سے ٹوائلٹ کے گزرتے ہیں، معمولی جگہ پر بیٹھنے کو برا نہ سمجھیں، بیٹھنے میں عاجزی کا انداز ہو، مجلس میں دوسروں کو جگہ دینا چاہیے، اور یہ خیال تو مسجد میں دوسروں کو جگہ دینے کا پیچھے پیچھے بیٹھتے ہیں، مجلس ہو، درس کی محفل ہو، کوئی بھی محفل ہو، بیچ میں گیپ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے بھر گیا ہے کمرہ پورا، آگے 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 جیسے صفیں نماز کی بناتے ہیں نا، ایسے آگے آگے آگے، اور آپ کو پتہ ہو کہ زیادہ لوگ آئیں گے، چھوٹا کمرہ ہے جو مسجد کا ہو، گھر میں بلایا ہو کسی کو، کوئی ایسی محفل ہو درس کی، کوئی لیکچر ہو، کوئی کچھ ہو، تو یہ ادب ہے مجلس کے آداب میں سے کہ آگے 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 بیٹھتے جائیں، تاکہ جو ہے جو ہوسٹس ہوتی ہیں، جو مہمان ہمیں بلاتے ہیں، جو ہمیں دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہ ہو، گھر والوں کو بھی، اور پیچھے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ بنتی جائے، اور جو لیکچر ہو رہا ہے، جو بات ہو رہی، اس میں بھی ڈسٹربنس نہ ہو نا، تو مجلس میں دوسروں کو جگہ دینی چاہیے۔ اور جو کرسیوں پہ یہ ہوتا ہے، کوئی بیچارہ اٹھا اپنا بیگ رکھ کے اٹھی،
اپنا عبایا بیگ رکھے، دوسری آئی یا دوسرا آیا وہ بیٹھ گیا، بھائی وہ ان کی جگہ ہے، اب وہ اپنا بیگ ڈھونڈے، اپنا عبایا ڈھونڈے، اپنا اسکارف ڈھونڈے، تو یہ بھی غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے میں عاجزی، کھانے میں تکبر کی ممانعت ہے، کلو واشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، سورۃ الاعراف 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اسراف نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کھاؤ اور پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو، تکبر نہ کرو، جو میسر ہو وہی کھا لینا چاہیے، کھانے میں مین میخ نہیں نکالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آپ کھانا چاہتے تھے تو اس میں مین میخ نہیں نکالتے، بس اس کو چھوڑ دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں نمک کم ہے، پرائیویٹلی آپ بول دیں نمک کم تھا، مرچ کم تھی، محفل میں ہی بول دیا جاتا ہے تیل زیادہ ہے، یہ تو ایسا نہیں، کھانے میں جو میسر ہو وہی کھا لینا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر، عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، تو آپ سب نے فرمایا میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں لڑائی اسی لیے ہوتی، تم نے ابھی تک کچھ نہیں پکایا، میں تو بھوکا آیا ہوں، تو لڑائی جھگڑے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعد دفعہ رات کی نیند نہیں ہوتی ہے، ایک جو ہے ماں کی، ایک بیوی کی بھی کتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، سو نہیں پائی ہوتی، بعد دفعہ وہ ستاتے اتنا ہے کہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اور کھانے پینے میں بھی زہد ہونا چاہیے، پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایک روٹی کی بھوک ہے تو پونی کھا لیں۔ اور ایک طبیب آیا، مطلب ایک ڈاکٹر سمجھ لیں، ایک طبیب آیا، تو اس نے کہا کہ میں مکے میں مدینے میں، اس نے کہا میں سب کا علاج کروں گا۔ جب وہ صحابہ کرام اجمعین سے ملے تو کوئی بھی بیمار نہیں تھا، تو پوچھا اس نے، تو آپ سے انہوں نے کہا، صحابہ کرام اجمعین نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روٹی کی بھوک ہو تو پونی کھاؤ یا آدھی کھاؤ، تاکہ وہ ڈائجیشن بھی اچھا رہے نا، ہاضمہ بھی اچھا رہے، خون کے دوران کو بھی جو ہے اس کو بھی پمپ کرنے میں، ہارٹ کو بھی مشکل نہ ہو، بہت سے فائدے تھے۔ کھانا نہ ملنے پر روزہ رکھ لینا، ابھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کو نہیں تھا تو روزہ رکھ لیا، کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لیتے تھے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اپنے والد کو دیکھا، کچھ گر جاتا تھا وہ اٹھا لیتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے، اور پلیٹ ایسی صاف کرتے تھے جیسے کہ انہوں نے دھو لی ہو، سبحان اللہ۔ اور تو کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھانے میں آر محسوس نہ کریں، کھانے میں عیب نہ نکالیں، مین میخ نہ نکالیں، مرچیں نہیں، مرچیں زیادہ، تیل زیادہ، نمک نہیں، کھانے میں دوسروں کو شامل کریں تو بہت برکت ہوتی ہے۔ دو آدمی کا پکتا ہے تو تین کھا لیتے، اور ہم تو آپ سے وسلم کی وہ امت میں سے ہے کہ آپ سے وسلم تو ایک پیالے میں سے 1000 کے مجمع کو دودھ پلا دیتے تھے، کھانا کھلا دیتے تھے۔ برکت ہمارے دین میں تو برکت کا ہے۔ یتیم و مسکین کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے، معمولی لوگوں کی دعوت بھی قبول کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ معمولی لوگوں کی دعوت قبول نہیں کرتے کہ ان کے گھر تو کھانا پتہ نہیں کیسا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھانا چاہیے، اس کی بھی ہمیں حدیث میں ممانعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں۔ لباس میں عاجزی، لباس میں سادگی اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کے بھی لباس میں بڑی سادگی تھی، متکبرانہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی اسکالر کو میں نے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ وہ ٹیل بہت لمبی ہوتی ہے نا ڈریسز کی، بعض اوکیشن ہوتے ہیں تو اس کو بھی کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، پیچھے بہت بڑی جو گھیر کہہ رہے، ٹیل کہہ رہے چل رہی ہوتی ہے۔ قیمتی اور مزین لباس سے گریز کریں، تواضع کی نیت سے اچھا لباس ترک کر دینے میں اجر ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بہت پریولیج لوگ نہیں ہوتے ہیں، اتنا ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں ہم تواضع کی نیت کر لیں کہ ہم پھر ان کا دل نہ للچائے ایسا کچھ ہم پہن کے، بہت ہیوی ڈریس بہت مہنگا پہن کے چلے جائیں، تو ان کی ساری عاجزی اور تواضع کی نیت سے اچھا لباس ترک کر دیں گے وہاں پر تو اس کا بھی اجر ہے، سبحان اللہ۔ پھر سواری میں تواضع، حقیر سمجھی جانے والی سواری پر سوار ہونے سے عار محسوس نہ کریں۔ اور آج کل تو کمپٹیشن ہے، آپ کے پاس کون سی گاڑی، میرے پاس کون سی گاڑی، اس کے پاس ایسی گاڑی، بڑے بڑے نام جو بھی گاڑیوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سواری میں بھی تواضع، آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ، یعنی کہ جنگیں تک لڑی ہے، اور انہوں نے جو ہے جو فتح بھی کیے، ملک بھی فتح کیے انہی سواریوں پر، ٹھیک ہے۔ جو ہے
منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول. ایک دفعہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اپنی سواری پر. تو جانور تو ظاہر مٹی اڑاتا ہے، تو اس نے بہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ناگواری کا اظہار کیا. آپ کو پتہ ہی ہوگی وہ حدیث، تو وہ تو تھا ہی تب منافق نا. تو اس طرح ناگواری کا بھی اظہار سواریوں پہ، حقیر سی سواری پہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس اچھی سواری ہے، اچھی گاڑی ہے، کسی کی بیچارے کی بہت پرانی ہے تو ہمیں اس میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ تواضع، تو گھر والوں کا تو سب سے پہلے حق ہے. باہر لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں اور گھر میں اتنا برا سلوک ہوتا ہے بعض لوگوں کا. تو گھر والوں کے ساتھ تواضع، گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا اخلاق ہونا چاہیے. آپ سے فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ میں گھر والوں کے ساتھ میرا اخلاق ہے. محبت کا اظہار ہونا چاہیے، محبت سے بیوی بچوں سے بات. اسی طرح بیوی بھی بچوں سے، شوہر سے محبت سے رہے آپس میں. بھائی بہن بھی گھر کے کام کاج میں تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. میاں بیوی کو، بچوں کو بیوی کی جائز فرمائشیں پوری کر دینی چاہیے اور ان کے ساتھ دل لگی کرنا چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بی بی عائشہ کے ساتھ جو ہے دوڑ کا مقابلہ بھی کیا تھا کرتے تھے نا. اور ان کو جب وہ نکاح ہو کے آئیں تو اتنی کم عمر تھی کہ ان کی سہیلیاں آ جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چھپ جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گڑیاں اٹھا اٹھا کے ان کی ڈالس ان کو دیتے تھے. سبحان اللہ. تو ان کے ساتھ دل لگی کرنا چاہیے شوہروں کو. پھر بچوں کے ساتھ تواضع، بچوں پر سب سے بڑھ کر رحم دل ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کو پیار سے مخاطب کرنا چاہیے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اپنے وہ جو ہے نواسے آپ کے جو ہے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے کہ آپ سجدے سے نہیں اٹھے تھے، ایک دفعہ دیر سے اٹھے تھے. بچوں کے ساتھ روب کی بجائے نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، بچوں کو سلام میں پہل کرنا چاہیے، ان کو دعا دینا چاہیے. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کیسا اثر ہے، کیسی دعائیں قبول ہوئی کہ کتنے صحابہ عالم ہیں، علماء ہیں، حبر الامہ ہیں، بچوں کو اپنے کندھوں پر چڑھا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کندھوں پہ چڑھانا چاہیے. میں نے اپنے والد کو دیکھا سبحان اللہ، وہ ہم دو بہنوں کو، مجھے سیدھے پہ اور میری اس سے چھوٹی بہن اس کو دوسرے کندھے پر. تو ہاں یہ ہمارے تو میں نے دیکھا بزرگوں میں، والدین میں، دادا دادی، نانا نانی میں یہ سارا عمل تھا. میں جب یہ چیزیں پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، کورسز بھی کیے، پڑھتی ہوں، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ قلم عام نہیں تھا لیکن عمل بہت تھے. آج قلم عام ہے، عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اتنی طاقت بھی تھی. اب آپ لوگ نہ اٹھا لیجئے گا کندھوں میں، اور ہمارے سب جگہ درد ہے. اب درد سن کے آئے تو مزید درد نہ لے لیجئے گا. تو جو اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. چھوٹے چھوٹے بچے 1 سال 2 سال کم وزن کے، ان کا کیا وزن ہوتا ہے، لیکن ہم تو وہ بھی نہیں. تو پرہیز کیجیے گا. یہ ہے کہ جو اٹھا سکتے ہیں وہ پیار، مطلب بات یہ ہے کہ ان سے پیار سے پیش آیا جائے. پھر بچوں کو زبان نکال کر خوش کرنا. اور ایک صحابی ہے، وہ جب بڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کلی کا پانی پھینکتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. وہ اتنے خوش تھے کہ وہ انہوں نے حدیث روایت کی ہے. یہ بہت بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. اور وہ ایک صحابی ہیں ان کے جو حضرت انس یا پتہ نہیں کون ان کے پاس تھے، تو ان کو کام کو بھیجا. وہ بچے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر وہ ملے ہیں راستے میں تو صرف میرا کان پیار سے کھینچا، مروڑا، اور مجھے نہیں کہا کہ تمہیں کام کے لیے بھیجا ہے اور تم نے کام نہیں کیا. اتنا اچھا ان کا کیا کہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بچوں کے جذبات کا خیال رکھنا اور ان کو تسلی دینا. ہم تو بات ہی نہیں سنتے. وہ بیچارہ کہتا ہے اتنا ہوم ورک ہے، اتنا میرے اسائنمنٹس ہے، تو پوچھتے نہیں ہے کیا کرنا ہے، کس طرح کیا. تھوڑا سا ہمیں نہیں بھی آتا اور نہیں بھی کرنا چاہ رہا ہے اور ٹائم بھی نہ ہو تو اچھے سے بات کر لیں ان سے کہ ہاں تم یہ دعا پڑھ لو. جو ہے نا آسانی کی دعا سکھا دیں. دیکھو کام تمہارا وہی تو ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ان کو دعائیں سکھا دیں، کچھ آیات بتا دیں نا. تو وہ جو آسانی کی جو مصنون دعا ہے وہ بتا دی. پھر خادموں کے ساتھ تواضع، انکساری عاجزی، نوکروں کے ساتھ خادموں کے کاموں میں عیب نہ نکالنا. اور جو ہے ہم غلاموں کو بھی سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا. کسی کام کے غلط ہو جانے پر ملامت نہیں کرنا چاہیے، مار پیٹ نہیں کرنا چاہیے. غلاموں کو تو پیٹتے بھی تھے نا، مارتے بھی تھے. اور ہمارے ملکوں میں بھی رہا ہے کہ مار تک دیتی ہیں. ماسی آ کے بتاتی تھیں کہ فلاں جگہ میں گئی تو باجی مجھے تو ایک چانٹا رکھ دیا میری مالکن نے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے.
اور اپنے ساتھ بیٹھ کے ان کو کھلانا چاہیے، خادموں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم بھی خادم اور نوکر ہو سکتے تھے نا، ہم بھی گھروں میں اللہ نے بچا لیا کہ ان سے ہمیں درجہ دیا، مرتبہ دیا، پریولیج بنایا، ہم نے پریولیج پیپل بنایا، صاحب حیثیت بنایا۔ پھر لوگوں کے ساتھ معاملات میں تواضع انکساری اختیار کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں سے رخسار پھیر کر بات نہ کرے۔ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ گال موڑ کے بات نہ کرو، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ بچوں کو تو بہت شکایت ہے کہ ہماری ماما تو موبائل میں ہوتی ہے ہم سے، اور بچوں کو کیا سب کو شکایت ہے، ایک گھر میں بیٹھے ہوتے سب لوگ اپنے موبائل میں ٹک 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 ٹک، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، تو گال پھیر کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لقمان اپنے بیٹے کو ہدایت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اچھا اخلاق ہوگا تو لوگ دین کی طرف بھی آئیں گے، بڑوں کی عزت کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، کمزور لوگوں کا خیال کرنا ہے، ان کو کھانا پینا، کپڑے، یتیموں کو بھی، کمزوروں کو، لوگوں کی رسائی آسان کر دینا ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کی حاجات پوری کرنی چاہیے۔ کسی نے کچھ مانگا ہے تو اس کو ضرور آپ اس قابل ہیں تو دیں، لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر کریں، اور جو ہے کسی کی تکلیف دینے پر اس کے ساتھ احسان کرے۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے۔ اور یہی ہے نا کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول سے قرابت داری پہ جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ قرابت دار رشتہ دار ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کی طرف بڑھتا ہوں نہیں بڑھتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سے نے فرمایا تو اگر ایسا ہے تو کیا ہے کہ ان کے منہ میں خاک اور تمہارے ساتھ ایک فرشتہ لگ گیا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ اور قرابت داری جوڑنے سے اگر لمبی عمر چاہتے ہیں تو قرابت رشتوں کو نبھاؤ، خونی رشتوں کو نبھائے، قرابت داری جوڑے تو، اور روزی میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں تو قرابت داری رشتہ داری کو نبھانا ہے ضرور۔ اگر بہت سارے لوگ یہاں رہتے ہیں، کھانا کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن ہم نے کھانوں کو بھی اتنا پرتکلف بنا دیا ہے، اتنے سارے بوفے ٹائپ کھانے رکھتے ہیں کہ ہم بلا نہیں پاتے ہیں لوگوں کو۔ آخر زردہ بریانی پہ تو شادی بھی ہو جاتی تھی نا، اپنا بچپن یاد کریں، لیکن محبتیں تھیں، کھانے کی نہیں ہوتی، بس ملنا ہوتا تھا اور بیٹھ جاتے تھے مل کے ایک ڈش پہ بھی۔ کوئی غلطی سے آگاہ کرے تو اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ الدین النصیحہ، جو آپ سے محبت کرے گا وہی غلطی سے آپ کی غلطیوں کو بتائے گا کہ آپ اللہ سے اجر حاصل کریں، آپ کو جنت حاصل ہو۔ تو الدین النصیحہ، نصیحہ ہے دین، تو نصیحت ہے، نصیحت دے بھی، اور نصیحت کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کریں، وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کی وہ دوست، آپ کی بہن، آپ کی مہربان ہے، جو آپ کو غلطی سے آگاہ کرتی ہے۔ جو آپ کے سچے دوست ہے وہی غلطی سے آگاہ کریں گے آپ کو، اور تاکہ آپ امپروو ہوں اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو۔ اس کے بعد یہ سارا ہمارا اینڈ ہو گیا الحمدللہ، ٹائم پر ہی ختم ہو گیا الحمدللہ، بلکہ اوپر ہو گیا ٹائم، شروع کرنے میں بھی 5 منٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بس اب دعائیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ دعائیں بہت ضروری ہوتی ہے اس ٹاپک کے لحاظ سے۔ دعا چینجز ڈیسٹینی، ادونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کو۔ تو سب سے پہلی دعا کہ ساری کبریائی اور عظمت اللہ کے لیے ہے، اور یہ دعا جو ہے رکوع اور سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، تمام پاکی اس اللہ کے لیے ہے جو طاقت اور سلطنت والا ہے اور کبریائی اور عظمت والا ہے۔ پھر دوسری دعا دیکھ لیتے ہیں ہم، وہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کے کلمات ادا کرنا، اور یہ رات کو سوتے وقت کی بھی دعا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور تیری پناہ لی تیری طرف رغبت کی وجہ سے، اور تجھ سے ڈر کر تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ بے شک یا اللہ، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجی۔ اس کے بعد شیطان کے تکبر ڈالنے سے اللہ کی پناہ میں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد نماز میں پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ سمیع علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے، اس کے اشعار و جادو سے، اس کی چھیڑ سے، اس کی جھپٹ سے، ٹھیک ہے، اس کے وسوسوں سے، اس کی پھونک سے۔ پھر اس کے بعد اپنی نظروں میں بڑا بننے سے پناہ مانگنے کی دعا کہ اللہ، ہم نے یہی پڑھا نا، عزی اور انکساری، تو ہم اپنی نظروں میں بڑا نہیں سمجھنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سختی سے پناہ مانگ لیتے ہیں، اور 23 طرح کی چیزوں سے، کمزوریوں سے بھی یہ پناہ مانگی جاتی ہے۔ سختی سے پناہ، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء، واعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام، اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی، ذلت اور ناداری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بیماریوں سے بھی، اور میں بہرا ہونے، گونگا ہونے، پاگل پن، کوڑ، برس، لیپراکسی، لیکوڈرما اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے۔ پھر معاشرے کے کمزور طبقہ لوگوں کے ساتھ کی دعا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھ کو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی میں فوت کر، اور مسکینوں کی جماعت میں اٹھا، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ سب دعائیں تھیں۔ اب کرنے کے کام دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ بہت شارٹ ہے، اس پہ ہم اینڈ کر دیں گے۔ ہر معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کرے، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اپنے اندر تحمل پیدا کرے، ٹھہراؤ پیدا کرے، اپنی ذات میں بڑا بننے کی نفی کرے، یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ اپنی ذات سے بڑائی کی نفی کے لیے، اپنی ذات سے بڑائی کی نفی کے لیے کبھی حقیر سمجھے جانے والے کاموں کو بھی کرے، یہ کرنے کے کام ہے۔ ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جو انسان میں تکبر پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کی تکلیف کے مقابلے میں تواضع اختیار کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیجئے، لوگوں کے لیے آسانیاں دے، سختی سے بچیں۔ تو یہ سارے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سارے کرنے کے کام تھے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، تواضع اور انکساری اختیار کرنے میں عمل کی توفیق فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے، اور جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کی، عاجزی، انکساری، تواضع کی، اور توفیق عطا فرمائیے۔ جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ چلے، آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو